وبلغنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں عالم ارواح میں تھا آسمانوں پر میرا نام احمد تھا، زمین پر جب میں تشریف لایا تو اللہ کریم نے مجھے محمد بنا دیا۔ احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار بار کوئی تعریف کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جہاں میں ایک منفرد شان عطا فرمائی ہے، جیسا کہ عالم ارواح میں سب سے زیادہ حمد کرنے والی ذات رسول اکرم کی ہے، اسی طرح عالم کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ جہاں ہے، اس جہاں میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو منفرد شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا، تاجدار ختم نبوت بنایا، اور دیگر بہت ساری شانیں اللہ نے آپ کو اس دنیا میں عطا فرمائی۔ اب اس دنیا کے بعد عالم برزخ آ جائے گا، قبر کی دنیا۔ قبر کی دنیا میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ایک منفرد شان اور حیثیت عطا فرمائی کہ ایک امتی ہے کہ جس سے سوال کیا جائے گا من ربک کا، اسے جواب نہیں آئے گا، ما دینک کا جواب نہیں آئے گا، لیکن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل پوچھا جائے گا کہ رسول پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر یہ سوال ٹھیک ہو گیا تو پہلے دو بھی ٹھیک ہو گئے۔ منفرد شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اگر من ربک کا جواب تو دے دیا، ما دینک کا جواب تو دے دیا، لیکن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل رسول پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر اس کا جواب نہ دے سکا تو پہلے دو بھی غلط ہو جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت یہ قبر کی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ اب عالم برزخ کے بعد عالم آخرت شروع ہوتی ہے، عالم قیامت شروع ہوگی۔ اس جہاں کے اندر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ایک منفرد شان عطا فرمائی، وہ یہ کہ جس کے لیے شفاعت کا اذن عام ہوگا، جو سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور جن کی شفاعت عام ہوگی، ہر عام و خاص کے لیے ہوگی، وہ ذات صرف ذات مصطفیٰ ہوگی۔ اور اس مقام میں شفاعت پر جب حضور فائز ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ پہلے حضور احمد ہوئے، پھر محمد ہوئے، پھر محمود ہوں گے۔ محمود کسے کہتے ہیں کہ سارا اہل معاشر اکٹھا ہو کر نبی پاک کی شان بیان کرے گا، اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی شفاعت کیسی ہوگی قیامت کے دن، کیسی منفرد شان ہوگی میرے محبوب کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک حضرت انس روایت کیا کرتے۔ بصرہ سے کچھ لوگ چل کر آئے مدینہ المنورہ میں صرف یہ حدیث شفاعت سننے کے لیے، اس میں اتنی لذت ہے۔ بصرہ سے سفر کر کے آئے یہ حدیث سننے کے لیے۔ اب جب مدینہ المنورہ میں پہنچے نا تو بصرہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یار انس بن مالک بہت بڑے صحابی کا نام ہے، ان کی بارگاہ کے ہمیں آداب نہیں پتہ، تو کیوں نہ جاتے جاتے ان کے کسی شاگرد کو ساتھ لے کر جائیں جو ہمیں حضرت انس بن مالک کے آداب بتائے۔
اب حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد تھے انہیں ساتھ لیا اور یہ اہل بصرہ حضرت انس بن مالک کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھو اس حدیث کو سننے کا اشتیاق کتنا ہے کہ اہل بصرہ سے آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اب ضعیف ہو گئے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی سے کہنے لگے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، جا کے پہلی بات یہی کرنا کہ ہمیں حدیث شفاعت سنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں تو ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے میں مصروف ہو جائیں اور وہ پھر اکتا جائیں، تھک جائیں اور پھر وہ آرام کرنے لگ جائیں اور ہم اس حدیث کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ کہ جاتے ہی پہلی بات ان سے یہ کیجئے گا سلام لینے کے بعد کہ ہمیں حدیث شفاعت سنائیں۔ اب المختصر کے بصرہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، ثابت بنانی کو لیا اور حضرت انس بن مالک کے پاس آ گئے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے حضور ہمیں وہ حدیث شفاعت سنائیں جو آپ نے نبی پاک سے سنی ہے۔ بخاری کے اب الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدثنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے مجھے حدیث بیان کی ہے، قال اذا کان یوم القیامت، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ما جناس بعضهم فی بعض، لوگ امتیں اہل معاشر سارے اکٹھے ہو کر مشورہ کریں گے۔ اب وہ معاشر کے میدان میں کیسا ماحول ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور آدھا دن گزر جائے گا، 25,000 سال گزر جائیں گے، لیکن ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ وہ وقت ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور انسان بشر اپنے آدھے آدھے قد تک اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں ساری امتیں اکٹھی ہوں گی اور اکٹھی ہو کر مشورہ کریں گی۔ اب سارے مشورہ کریں گے کہ چلو یار حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت طلب کریں۔ اب ساری امتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیأتون آدم، سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس آئیں گے، فیقولون، سارے کہیں گے اشفع لنا الی ربک، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت طلب کریں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لست لہا، کہ آج کے دن یہ کام حضرت ابو البشر کا نہیں ہے، آج کے دن یہ شفاعت کا پہلا قدم میں نہیں اٹھا سکتا، یہ شان آدم کی نہیں ہے، لیکن ولیکن علیکم بابراہیم، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ سارے اکٹھے ہو کر نا حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، فإنہ خلیل اللہ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، سارے اکٹھے ہوں گے اور پھر حضرت ابراہیم کے پاس آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بھی کہا جائے گا اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے شفاعت طلب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، کہ آج کے دن یہ شفاعت کا دروازہ میں نہیں کھٹکھٹا سکتا، یہ کھٹکھٹانے کا حق کسی اور کا ہے۔ ولیکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ سارے اکٹھے ہو کر نا حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آ جائیں گے اور ساری امتیں کہیں گی اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے شفاعت طلب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، آج کے دن یہ شان میری نہیں، ولیکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ سارے اکٹھے ہو کر نا حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں۔ اب ساری امتیں محشر کے میدان میں اکٹھی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، آج کے دن یہ شان میری نہیں، میں شفاعت کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھا سکتا، میں شفاعت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہیں گے، اب کہیں گے ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اگر آج کے دن یہ کوئی کام کر سکتا ہے وہ صرف ذات مصطفیٰ کر سکتی ہے۔ سارے اکٹھے ہو کر نا رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا تو۔ آج دنیا میں تو کہتا رہا وہ کچھ کر نہیں سکتے، آج دنیا میں تو کہتا رہا وہ کچھ دے نہیں سکتے، لیکن وہ لوگ بھی کل قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے لیے، اپنے گناہوں کی شفاعت کے لیے
در مصطفیٰ پہ آئیں گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کل جا کر جو مانگنا ہے آج ہی حضور سے مانگ لے، کل جو حضور سے کہنا ہے حضور مجھے عطا کر دے، آج ہی حضور سے کہہ دے کہ حضور مجھے دنیا کی بہاریں بھی عطا کر دے، مجھے آخرت کی بہاریں بھی عطا کر دے۔ کہا قیامت کے دن بھی تو سب کچھ دیکھ کر ماننا ہے نا، تو آج بن دیکھے مان لے، تو پھر کل قیامت کے دن تیرا رنگ ہی نرالا ہوگا۔ چلو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کر آئیں گی، سارے جواب دیتے رہے امتوں کو کہ آج کے دن یہ شان ہماری نہیں، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، اے امتوں کدھر تھے؟ آج کے دن یہ کام اللہ نے میرے سپرد کر رکھا ہے، آج کے دن شفاعت کا صحرا تو میرے ماتھے ہی سجایا ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ کریم ویلہمنی محامد احمدہ، اللہ میرے اوپر حمد الہام کرے گا، اللہ میرے اوپر کچھ الفاظ نازل کرے گا، میرے دل میں القاء کرے گا، میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد کروں گا۔ اور فرمایا وہ ایسے الفاظ ہوں گے لا یحضرنی الآن، فرمایا آج مجھے بھی وہ الفاظ یاد نہیں، وہ ایسے الفاظ ہوں گے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول، کسی امتی نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی جن الفاظ کے ساتھ قیامت کے دن میں اپنے رب کی حمد کروں گا۔ جب میں اپنے رب کی حمد کروں گا فرمایا پھر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ حضور وَقُلْ يُسْمَعْ، آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ وَسَلْ تُعْطَىٰ، آپ مانگے جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کرے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا فَأَقُولُ یا ربی امتی امتی امتی، آج امت کا وہ حصہ بھی سوچے کہ آج یا نبی یا نبی یا نبی کہنے پہ شرک و بدعت کے فتوے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے دن جو کوئی کسی کے کام نہیں نہ آئے گا، اس وقت میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ میری امت میری امت میری امت، آج تیری بارگاہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا، بس اپنی امت کی بخشش مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ ارشاد فرمائے گا انطلق، یا رسول اللہ آپ جائیں، فاخرج منہا ما کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندہ مومن کے دل کے اندر ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، یا رسول اللہ اسے بھی جہنم سے نکالیں اور جنت میں اپنے ساتھ لے جائے، جنت میں اپنے ساتھ لے جائے۔ یارو آج لوگوں نے پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے دین پڑھا، میرے محبوب دروغہ جہنم کے پاس جائیں گے، ارشاد فرمائیں گے میرا فلاں فلاں امتی نکال، توجہ کرنا توجہ کرنا، فرمائیں گے میرا فلاں فلاں امتی نکال کہ اس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ گویا کہ پتہ چلا سرکار کو ایمان والوں کے ایمان کا بھی پتہ ہے، نیکوکاروں کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے، اور گناہ گاروں کے گناہوں کا بھی پتہ ہے۔ فرمائیں گے فلاں فلاں امتی، نام لے کر فرمائیں گے یہ فلاں فلاں میرا امتی نکال، اس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، نکالا جائے گا، حضور جنت میں لے کر جائیں گے۔ پھر دوبارہ ثم اعود، فرمایا پھر میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، فاحمدہ بتلک المحامد، پھر میں اللہ کی حمد کروں گا، واخر لہ ساجدا، پھر میں اللہ کی حضور سجدہ کروں گا، فیقال، کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، یا رسول اللہ یہ قیامت کا دن ہے، آج سر جھکانے کا نہیں، آج محبوب سر اٹھائے، محبوب وقل یسمع لک، آج مانگے کہیں جو کہیں یہ سنا جائے گا آپ کی بات کو، وصل توتا، محبوب مانگے عطا کیا جائے گا، وشفا تشفع، یا رسول اللہ شفاعت کرے، کس کی شفاعت کرتے ہیں؟ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میرے محبوب فاقول یا ربی امتی امتی امتی، میرے محبوب پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا کچھ حصہ ابھی بھی جہنم کے اندر ہے، ابھی بھی گناہوں میں لپٹا ہوا ہے،
ابھی بھی آگ کے شعلوں میں ہے، یا اللہ میری امت کے اس حصے کو چھوڑ دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فَانْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ ایمان، یا رسول اللہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، حضور اسے بھی جہنم سے نکالے جنت میں اپنے ساتھ لے جائے، جنت میں اپنے ساتھ لے جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا فَانْطَلِقُوا فَافْعَلُوا، میں ایسے ہی کروں گا، میں دروغ جہنم کے پاس جاؤں گا، میں کہوں گا فلاں فلاں امتی نکال، فلاں فلاں امتی نکال۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار امتی ہونے کا مزہ نہیں آ جائے گا؟ اگرچہ گناہگار، اگرچہ جہنم کا ایک لمحہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، شفاعت کے پیش نظر اب ایسا نہ ہو ہم گناہ کرتے رہے اور کہیں کہ جناب ہمیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے گی۔ یہ دین محمدی نہیں، یہ مذاق ہے رسول پاک کے دین کے ساتھ۔ نیکیاں کرو اس امید پہ کہ پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو جائے کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ پڑ جائے اور حضور کی ہمارے اوپر نظر پڑ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں سے نکالوں گا، پھر میں ثم اعود، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، فاحمدہ بتلک المحامد، پھر میں اللہ کی حمد کروں گا، واخر لہ ساجدا، پھر میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، پھر مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، یا رسول اللہ اپنا سر اٹھائے، آج جو کہیں گے بات کو سنا جائے گا، آج جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اس کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری بار بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں یہی کہوں گا یا ربی امتی امتی امتی۔ آج جو امت حضور کا جھنڈا لگانے پر فتوے لگا رہی ہے، آج جو امت 100 سال سے میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اس بحث اور جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے، اور 100 سال سے مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا۔ 100 سال ہو گئے نعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھو کیا ہے، امت سے محبت دیکھو کیا ہے۔ حضور تیسری بار اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت، اگرچہ گناہ گار ہے لیکن میری امت ہے۔ حضور اللہ ارشاد فرمائے گا یا رسول اللہ آپ جائیں، فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى 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 مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ ایمان، یا رسول اللہ رائی کے دانے کا تھوڑا حصہ، اس سے بھی تھوڑا حصہ، اس سے بھی تھوڑا حصہ، ادنا ادنا ادنا، 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا رائی کا دانہ یار کتنا ہوتا ہے، فرمایا اس دانے کے 3 حصے کرو، اس کا تیسرا حصہ بھی جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے حضور اسے بھی جہنم سے نکالے اور جنت میں اپنے ساتھ لے جائے، جنت میں اپنے ساتھ لے جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر میں دروغ جہنم کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا میرا فلاں فلاں امتی نکال دے، اس کے سینے کے اندر رائی کا تیسرا حصہ ایمان موجود ہے۔ فرمایا جب نکالا جائے گا نا، اب حضرت انس بن مالک نے اہل بصرہ سے یہاں تک حدیث بیان کی، اب یہ حضرت انس بن مالک کی بارگاہ سے یہ لوگ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے نہ کہا کہ پاس ہی حضرت امام حسن بصری کا بھی گھر ہے۔ امام حسن بصری کون ہے؟ یہ مولا علی کے شاگرد کا نام ہے، بولو محبت سے یار۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس چلتے ہیں، ذرا ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دے لیتے ہیں۔ اب اہل بصرہ کے لوگ اکٹھے ہو کر یہ سارے کے سارے حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث شفاعت سنی ہے، یہ سنا کرنا جب حضرت امام حسن بصری نے یہاں تک سنی، آپ کہنے لگے میں نے یہی حدیث حضرت انس بن مالک سے 20 سال پہلے سنی تھی، آپ نے مجھے اس سے اگلا حصہ بھی سنایا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثم اعود الرابعہ، میں چوتھی مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا اور پھر اللہ کی حمد کروں گا، پھر اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور پھر مجھ سے کہا جائے گا یا رسول اللہ اپنا سر اٹھائے، پھر مجھ سے کہا جائے گا شفاعت کرے، اس کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں میں اس بار عرض کروں گا یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، یا اللہ میرے جس امتی نے زندگی میں ایک بار صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے، مجھے اجازت دے اسے بھی جہنم سے نکالوں اور جنت میں ساتھ لے جاؤں، اس کے حق میں بھی میری شفاعت کو قبول کر۔
اللہ نے ارشاد فرمایا و عزتی و جلالی و کبریائی و عصمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عظمتوں کی قسم، محبوب جس نے بھی ایک بار زندگی میں صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں اس کو جہنم سے نکال دیتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ داخلہ عطا کر دیتا ہوں. یاران محبت برادران اسلام، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر ایک پلڑے کے اندر زمین و سما کو رکھا جائے، مکین و مکان کو رکھا جائے، چنین و چنا کو رکھا جائے، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، نبیوں کی نبوت کو رکھا جائے، رسولوں کی رسالت کو رکھا جائے، ولیوں کی ولایت کو رکھا جائے، غوثوں کی غوثیت کو رکھا جائے، کتبوں کی کتبیت کو رکھا جائے، اوتادوں کی شان کو رکھا جائے، مومنین کے ایمان کو رکھا جائے، نیکوکاروں کی نیکی کو رکھا جائے، المختصر ایک پلڑے کے اندر کل خدائی کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ذات مصطفیٰ کو رکھا جائے، خدا کی عزت کی قسم سب کی شان تھوڑی ہے، اکیلے مصطفیٰ کی شان سب سے زیادہ ہے، مصطفیٰ کی شان سب سے زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، انہیں بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا ہے وہ آمینہ کا لال ہے، لیکن حضرت آدم ابراہیم کے پاس بھیجیں گے. حضرت ابراہیم کو بھی پتہ ہے آج کے دن شفاعت کا صحرا مصطفیٰ کے سر پہ ہے، لیکن آپ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے. حضرت موسیٰ کو بھی پتہ ہے آج کے دن شفاعت کا دولہ ذات مصطفیٰ ہے، لیکن آپ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. وجہ بھلا کیا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام ڈائریکٹ رسول پاک کی بارگاہ میں بھیج دے کہ ساری امتوں اکٹھی ہو کر مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، تو کوئی کہنے والا کہہ دیتا محشر کے اندر کہ یہ بھی کوئی کام ہے. اگر یہاں ہم حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاتے ہمارا کام تو وہاں بن سکتا تھا. اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، فرمایا آدم کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، سارے نبیوں سے ہوتے ہوتے پھر در مصطفیٰ پہ آنا، تاکہ قیامت والے دن سب پہ یہ عیاں ہو جائے کہ جو شان کسی کی نہیں وہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھی ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ یہ سارا نظام کائنات یہ سارا تو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہی، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول چشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، اصالت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. کہا یا رسول اللہ یہ ساری کائنات کا نظام تو آپ کے لیے ہے، لیکن حضور کلیم و نجی مسیح و زبی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. کہا دنیا کا کائنات کا نظام تو آپ کے لیے ہے، لیکن حضور کل قیامت کے دن کبھی کلیم اللہ کے پاس کلیم و نجی مسیح و زبی، کبھی آدم کے پاس کبھی موسیٰ کے پاس کبھی عیسیٰ کے پاس، یہ جو امتیں جائیں گی نا ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ کن کن کے پاس جائیں گے. محبوب یہ سب کے در پہ جانا صرف آپ کی شان کے اظہار کے لیے ہے. اللہ کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی شان ظاہر کرے گا، شان ظاہر کرے گا. فرمایا یہ ساری امتیں جو پھریں گی محبوب فقط آپ ذات مصطفیٰ کے لیے. یاران محبت برادران اسلام، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا، اور بولو محبت سے، فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا. آج جو کہتے ہیں نا ساڈے ورگا، جو کہتے ہیں جی ساڈے ورگے، ان سے پوچھو کبھی رب نے تمہیں بھی کوئی اختیار دیا؟ لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. کس بات کا؟ یا رسول اللہ یا تو مقام شفاعت لے لے یا آدھی امت بخش دوں.
دونوں میں سے اختیار کریں کیا پسند کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے یہ پسند نہیں کیا میری آدھی بخشی جائے، میں نے یہ پسند کیا میری ساری بخشی جائے، میری ساری بخشی جائے۔ کہا میں نے شفاعت کو پسند کیا، میں نے مقام شفاعت کو اختیار کیا۔ فرمایا صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت متقین کو ملے گی، نیکوکاروں کو ملے گی؟ فرمایا یہ جو میری شفاعت ہوگی نا یہ بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ ہاں قیامت کا منظر ہوگا، ہر نبی کہتا ہوگا ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ جتنے بھی چنگے ہیں ساڈے ہیں، جتنے بھی مندے ہیں سارے تیرے ہیں۔ لیکن یہ قیامت کا منظر ایک عجب منظر ہوگا کہ آمینہ کا لال جب گویا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب ذوالجلال جتنے بھی چنگے ہیں وہ سارے تیرے ہیں، اور جتنے بھی مندے ہیں وہ سارے میرے ہیں، وہ سارے میرے ہیں۔ کہا میں اپنے امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ اعلی حضرت نے اسی لیے کہا تھا اب وہ جو قیامت کے دن شفاعت کا منظر ہوگا نا، اور پھر وہ جو لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا شفاعت والوں کو، اعلی حضرت کہتے ہیں متقین لوگ جو کھڑے ہوں گے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے گناہ لیتی ہے پرہیزگاری واہ واہ۔ اعلی حضرت کہتے ہیں قیامت کے دن نا متقین لوگ یہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ تھوڑے گناہ نہیں دے دیتا ہمیں، تھوڑے گناہ نہیں دے دیتا ہمیں کہ گناہ ہو جائیں گے پاس تو ہم رسول پاک کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور ہماری بھی شفاعت کر دے، ہماری بھی شفاعت کر دے۔ شفاعت کا مزہ ہی ایسا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، انہوں نے حدیث شفاعت سنی تھی نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور کل قیامت کے دن میری بھی شفاعت کریں گے آپ؟ بولو یار، وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضور آپ میری بھی شفاعت کریں گے؟ حضرت انس بن مالک سے میرے محبوب نے کہا کیوں نہیں یار، تو میرا خادم ہے، میں تیری بھی شفاعت کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور پھر کوئی پتہ ہی بتا دے، کل قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی، میں اپنی شفاعت لینے کے لیے کہاں پہ حاضر ہو جاؤں؟ کوئی پتہ بتا دے، معاشر تو بہت بڑا ہوگا، لوگوں کی بھیڑ ہوگی، قومیں امتیں اکٹھی ہوں گی۔ فرمایا سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا ہے نا تو پل صراط پہ تلاش کرنا، پل صراط پہ تلاش کرنا۔ حضور وہاں پہ کیا؟ فرمایا وہاں پہ کھڑے ہو کرنا جب میری امت کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی رینگتا ہوا، کوئی گڑ گڑاتا ہوا پل صراط سے گزر رہا ہوگا نا، میں پاس کھڑے ہو کر کہوں گا یا ربی سلم امتی، یا ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا کر، میری امت کو سلامتی عطا کر۔ کہا حضور اگر پل صراط پہ بھی ملاقات نہ ہوئی، فرمایا پھر مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ حضور میزان پہ کیا؟ فرمایا میری امت کوئی امتی ایسا بھی ہوگا گناہ زیادہ ہو جائیں گے نیکیاں کم ہو جائیں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا یا اللہ ہے تو میرا ہی امتی نا، میرے کہنے پہ چھوڑ دے، میزان پہ شفاعت کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اے امتی دل کے کان کھول کے سن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ابھی سلام پھیریں گے نا ہم جماعت کا، تو جناب آدھے سے زیادہ نمازی وہ دروازے پہ پہنچے ہوں گے، کیوں جی باقی رکھتے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ جی سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے۔ کسی کو کہہ دو نا یار بیٹھ کے پانی پی، وہ جی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ کسی کو کہو نا 3 گھونٹ میں پانی پی لو، وہ جی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ کسی کو کہہ دو یار داڑھی ایک مٹھی پوری رکھو، کہتے جی داڑھی رکھنا سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ کسی کو کہہ دو یار یہ کام کرو، وہ جی سنت ہی ہے نا۔ آج ہم کسی کام کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنتوں والے پیغمبر نے کہا، فرمایا کل قیامت کے دن اگر میں پل صراط پہ نہ ملا، میزان پہ مجھے تلاش کرنا، میزان پہ نہ ملا حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ یا رسول اللہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا میری امت پیاسی ہوگی، حوض کوثر کے جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا، اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ تو یاران محبت برادران اسلام، ایسے پیغمبر کے ترانے بھی پڑھنے چاہیے، ایسے پیغمبر کے نقش قدم پہ بھی چلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو من کی توفیق